اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزات سیریز کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور اس کے اندر میں حمزات کا جو علم ہے اس کا میں نے لاسٹ ٹائم ایک آپ کو طریقہ بتایا تھا، اس میں آپ اپنے نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور پہلا قسم کا جو حمزات ہے، جو آپ کہہ لیں کہ خاکی حمزات ہے، اس کو کس طریقے سے اس کا پڑھائی کس طریقے سے شروع کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا ضروری، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے سیکھنی، ان چیزوں کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب بھی آپ تسخیر میں ایک ماسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی روحانی طاقت کے 4 ستون ہیں، 4 1 بائی 1 میں بتاتا ہوں، پھر میں اس کے متعلق ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ نمبر 1، روحانی طاقت سب سے زیادہ جو ہوتی ہے نا، وہ کہا جاتا ہے جی گاڈ گفٹیڈ ہے۔ گاڈ گفٹیڈ کس طرح ہوتی ہے؟ آپ کا رجحان مذہب کی طرف ہو، مطلب اسلام کی طرف ہمارا رجحان ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جتنے جو بھی فرض نماز ہے سنتے ہیں، روزہ حج جو بھی چیز ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یہ تو ایک چیز ہوگی نا مذہب۔ پھر خدا کے ساتھ محبت، خدا کے ساتھ محبت یہ ہے کہ خدا کے جو بھی احکامات اس نے ہمیں دیے ہیں ہم ان کو اس کی مخلوق ہونے کے ناطے ہم اس کا اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور جہاں پہ غلطی ہو اس سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یہ ایک دعا ہے۔ پھر انسانوں کے ساتھ محبت، انسانوں کے ساتھ محبت یہی ہے کہ آپ نے اپنے قول و فعل سے کسی بندے کا دل نہیں دکھانا، آپ کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، پتہ نہیں اللہ کتنا مجبور ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے پیسہ دیا ہے آپ غریبوں پہ خرچ کریں۔ اس کے علاوہ جانوروں پہ، پرندوں پہ، ایون کہ پودوں کے ساتھ تک جو ہے نا آپ کا رویہ بڑا عاجزانہ ہونا چاہیے۔ جس بندے میں یہ چیزیں ہوں گی نا قدرتی طور پہ روحانی طاقت اس کے اندر آئے گی، کیوں؟ اللہ کے بڑے قریب ہے، دعا مانگے گا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دعا کو سنے گا، کیونکہ اللہ کا بندہ ہے، نیک بندوں کی دعائیں تو ویسے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لوگ ان سے اسپیشل دعائیں منگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو جو ہے ان خصوصیات کو پورا اتنے ہی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا سٹیپ، یہ ہم دنیاوی میں آ گئے نا، مراقبہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے اگر عملیات میں آنا نا، مراقبہ سب سے پہلی چیز ہے۔ مراقبے میں آپ بیٹھتے ہیں، یہ ہر مذہب میں آپ کو ملے گا، انڈین مذہب میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے، مطلب میں نے کئی مذہب کے اندر جو ہے نا کئی مذاہب میں مراقبے کی اہمیت دیکھی۔ مراقبے میں میں ایگزامپل چھوٹی سی آپ کو دے دیتا ہوں، اس کے اوپر لطا سی ویڈیو بھی کروں گا۔ آپ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سوچ نہ ہو، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ سانس کی پریکٹس کرتے ہیں اس چیز کو بڑھانے کے لیے، کچھ لوگ کچھ پڑھائی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، مطلب کچھ یہ چیزیں ہیں جو مراقبے کو کنسنٹریشن کو بڑھاتی ہیں۔ بیسیکلی مراقبے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مائنڈ کے جو بھی خیالات ہوتے ہیں نا، آپ کا مائنڈ ہر وقت چیزیں سوچتا رہتا ہے، پلس بھی مائنس بھی، جو منفی خیالات ہوتے ہیں اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی بری عادت جیسے سگریٹ ہے، اس کو کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، یہ بھی مراقبے سے آپ روک سکتے ہیں۔ مراقبے کی وجوہات، آپ مراقبہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہم کیونکہ عملیات کی بات کر رہے ہیں، تسخیر کی بات کر رہے ہیں، تو مراقبہ اس وجہ سے کہ آپ ایک علم ڈھونڈ رہے ہیں جو نفع والا علم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مراقبے کی ہونی چاہیے، ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ مراقبہ کر رہے ہیں، اور آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے مراقبہ کرتے ہوئے۔ صبح جلدی اٹھیں، یہ بھی مراقبے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ صبح کی جو ہوا ہے وہ بڑی جو ہے مراقبے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور لاسٹ ہے جی آپ کا عزم، حوصلہ، آپ کا جو پاتھ ہے آپ نے اس کے اوپر کنٹینیوسلی موو کرتے رہنا۔ نیکسٹ ہے جی اگلی، یہ تیسرا ستون ہے۔ اگر آپ روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے اسم ہیں بہت سارے، اللہ کا نام بھی ایک اسم ہے، آپ اس کا ورد کیا کریں۔ اسماء اللہ کی جو ورد ہے نا ان میں بڑی طاقت ہے، وظائف کی طاقت کا منبع یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ترتیب غلط ہوئی ہے، اسماء اللہ کے بعد قرآنی آیات کی طاقت۔ قرآنی آیات کی طاقت میں کوئی صورت ہو سکتی ہے، کوئی آیت ہو سکتی ہے، کوئی لفظ ہو سکتا ہے قرآن شریف کا، جس کے اوپر لوگ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کو 40 دن پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ تعداد مکمل کرتے ہیں، یہ ایک اس میں آ جاتا ہے وظائف کی طاقت میں۔ اگر آپ نے وظائف میں طاقت لینی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، پھر قرآنی آیات۔
پھر درود شریف ڈیفینیٹلی وہ اس میں لکھا نہیں ہوا، لیکن وہ ہر چیز کے ساتھ وہ ہے ہی مسٹ، اس کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو لازمی ہر چیز میں ایڈ کرنا ہے۔ پھر آتا ہے جی الفاظ کی طاقت۔ الفاظ کی طاقت کس کو بولتے ہیں؟ یہ بیسیکلی حروف کی طاقت ہے، جیسے الف با پا اس طرح کے جو ورڈز ہیں نا، ہر ورڈ کی ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ ورڈز ہیں جو نقطے والے ہیں، کچھ ورڈز ہیں جو نقطے کے بغیر ہیں۔ اس کے وظائف کے اندر ان کے باقاعدہ جو ہے حروف کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، ہر حرف کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ حروف کی زکوٰۃ کا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اگر آپ حروف کی زکوٰۃ دیتے ہیں نا، جیسے میں نے فار ایگزامپل 4 ورڈز کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، 4 حرف کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی میں نے 1.25 لاکھ کوانٹٹی پوری کی ہوئی ہے۔ تو جو علم ملے گا نا مجھے، وہ یہ ملے گا کہ کسی بندے کا اگر نام ہے نا، میں نام لکھوں گا، اور نام لکھوں گا کس طریقے سے کہ اس کے لفظ توڑ کے، جیسے کسی کا نام انور ہے نا، الف نون واو رے، ایسے لفظ توڑ کے لکھوں گا۔ اب اس میں اگر اس میں وہ حرف ہر ہے نا جس کی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، تو اس بندے تک پہنچنا یا اس کے مائنڈ میں کیا چیز ہے یا اس کو کیا بیماری ہے، وہ چیزیں جاننا میرے لیے بڑی آسان ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو نا علم العداد کے حساب سے ایک چیز چھوٹی سی بتائی ہے۔ پھر پوشیدہ علوم کا علم۔ پوشیدہ علوم کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جو کہ کامن نہیں ہے، وہ علم جو کہ ہیں، جن کے پاس ہیں، انہوں نے آگے اس طریقے سے نہیں پھیلائے۔ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے علم النجوم ہے، علم العداد ہے، نیمرولوجی ہے، اسٹرولوجی ہے، پالمسٹری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کسی نے گفٹ کی، کسی کو گفٹ بھی کی جاتے ہیں، مطلب جو پیر ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کو کچھ خاص قسم کی جو ہوتے ہیں وہ وظائف گفٹ کرتے ہیں، ان کی خاص خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو کسی کے پاس یہ علم ہونا، مطلب اگر آپ وظائف کی طاقت آپ کے پاس ہوگی نا، روحانی طاقت میں یہ مین چیز ہے، تو اس میں اسماء اللہ ان کو پڑھنے سے بھی طاقت ملتی ہے، ان کے وظیفے کرنے سے، قرآنی آیات کے وظیفے پڑھنے سے، ان کو ویسے پڑھنے سے طاقت ملتی ہے۔ قرآن تو ویسے بھی بڑا ہر لفظ کے اوپر نیکی ہے۔ پھر حروف مقطعات، نقطے والے نقطے کے بغیر ان کی طاقت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو کہ ناپید ہو چکا ہے، جو کہ بہت کامن نہیں ہے۔ آگے تسخیر کا علم، یہ درجہ بہ درجہ چل رہا ہے۔ پہلے مذہب میں آپ نے ایک لیول لے کے آنا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ اسم میں اللہ تعالیٰ کے، اب تسخیر تیسرا پارٹ آ گیا اس کا۔ تسخیر کے اندر ہمارے پاس کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تسخیر کے اندر جنات ہوتے ہیں، پری ہوتی ہیں، موکلات، ہم سب۔ جنات سب سے چھوٹا لیول ہے، اس کے بعد پری، پھر موکلات۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا، یہ موکلات کے اندر اس میں آپ رجال الغیب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ارواح بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کشف القبور بھی آ جاتا ہے، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ آخر میں آتا ہے تسخیر حمزات۔ حمزات سب سے پاورفل تسخیر ہے جو کہ اینڈ پہ آتی ہے سب سے۔ تسخیر کے علم میں سب سے جو مشکل تسخیر ہوتی ہے وہ حمزات کی ہوتی ہے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کو وہ بتانے لگوں کہ جو اس حمزات کی علم میں بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیں، حمزات جب آئے گا نا آپ کے پاس، وہ آپ کو زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کریٹ کرے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ کی جو مالی حالات ہوں گے نا، وہ ایک دم اس کو زیرو کر دے گا۔ مطلب ایک بندہ اگر کہتا ہے جی میرے پاس لاکھ روپے آتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ایسے وقت سے، کہ اس کے بعد 10 روپے بھی نہیں ہیں۔ مطلب وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جائے گا اس کے اوپر، کہ یہاں تک ہوگا کہ جوتی بھی نہیں ہوگی۔ جو صحیح عامل ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھے ہوئے، وہ اس طرح کے بیچارے ہوتے ہیں، کئی سال ایسے ہوں گے کہ جو روٹی تک نہیں ان کے نصیب ہوتی اچھی کھانے کی۔ پھر ان کا دوسرا جو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحت کے متعلق کوئی ایسے مسئلے ہوں گے کہ جن کا علاج کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب اگر حمزات کے عمل کے بعد آپ کے جسم میں کسی جگہ سے خون نکلا ہے، کسی زخم پہ سے، یا کوئی ایسا ہو گیا کہ پیپ پڑ گئی، یا زخم سے خون نکلا ہے، یا نسخی ٹوٹ گئی، یا بواسیر ہو گئی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوں گے، جتنا مرضی علاج کرو۔ پھر خاندانی ٹوٹ پھوٹ کا مطلب کہ آپ کی اولاد، بچے، بیوی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، یا آپ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ عمل اسی بندے کے لیے کامیاب ہوتا ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہو، جس کے اوپر بچوں وغیرہ کا نہ ہو، اور تنہا زندگی ہوتی ہے اس بندے کی۔ مطلب یہ بندہ لوگوں کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا ہوتا، اس کے لیے ایک دنیا ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ حمزات کا علم آ جائے، یہ حاصل کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، دیکھ لیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، حمزات کے علم حاصل کرنے کے بعد یہ حالات ہو جاتے ہیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے اس کی طرف آئیے گا۔ اب میں آپ کو 2 چھوٹی کہانیاں کہہ لیں، واقعات کہہ لیں، یہ بکس میں لکھی تھی، میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کروں۔ تذکیر حمزات میں جو ہے نا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حمزات آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے آ کے آپ کو کہتا ہے جی پریزنٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ آپ کو اس طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ آپ خود اس کو کہتے ہیں تم جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔
اچھا جی میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پھر وہ دوبارہ کبھی تسخیر نہیں ہوتا۔ اب ایک بندہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ حمزات کو تسخیر کرے گا۔ وہ ایک پہاڑی تھی علاقہ تھا، اس میں جاتا تھا دن کے ٹائم، رات کو نہیں آتا تھا۔ وہ ایک سورج کی روشنی میں جو اس کا سایہ بنتا تھا نا، اس کے حساب سے کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یار میں پڑھ رہا تھا، مجھے مطلب پریشانی وغیرہ بھی آتی نہیں، جو بھی تھی، لیکن جب میں کمپلیٹ ہونے والا تھا نا، تو میں نے ایک دن دیکھا ایک چرواہا وہاں پہ آ گیا، اس کے پاس کوئی 30-40 بکریاں تھیں۔ اس نے مجھے چلتے چلتے دور سے دیکھا، تو اس نے کہا یہ کون بیٹھا ہے؟ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ کہتا جی مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے، کیوں ساتھ آ کے بیٹھ گئے؟ بکریاں بار بار آ رہی ہیں گزر رہی ہیں، خیر یہ چیز اس طرح چلتی رہی۔ تو وہ کہتا جی میرا ویسے بھی وہ عمل ختم ہونے والا تھا، آخر سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا یا لاسٹ ڈے تھا، تو وہ چرواہا کبھی ادھر پھرے کبھی ادھر پھرے، منہ کے اوپر اس نے کپڑا لیا ہوا تھا، سر کے اوپر ایک رومال ٹائپ بندھا تھا، گندا سا منہ تھا اس کا۔ تو جو کہتا ہے جب میری پڑھائی مکمل ہوئی نا، تو وہ میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کون سا علم پڑھ رہے ہیں، کیا آپ مجھے یہ علم سکھائیں گے؟ تو اس نے کہا بندے نے جاؤ یار اپنا کام، نہیں آپ مجھے یہ سکھائیں۔ کیا کہ نا اس کی ٹانگوں کو پکڑ لی نا، اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے کہ نہیں میں نے سیکھ کے جانا۔ تو وہ بندے نے بڑے غصے سے کہا جاؤ یار میرا چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو۔ نہیں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں نے یہ سیکھنا ہے، اب میں آپ کے پیچھے رہوں گا۔ پھر پیچھے آ گیا، اس نے غصے سے اٹھا کے پتھر مارا کر نکل جائے یہاں سے، میرے پاس نہیں آج کے بعد۔ تو وہ چرواہا واپسی کو بھاگا، تو بھاگتے نا وہ ہنسنا شروع ہو گیا، اونچی کہہ کے لگاتا جا رہا۔ پھر اس بندے کو خیال آیا کہ یار یہ چرواہا جو تھا نا، اس کی شکل ایسی تھی جیسے میں بچپن میں ہوتا تھا، لیکن اس نے منہ پر رومال باندھا ہوا تھا، لیکن اس کے بال اسی طرح کے اور اس کے سر کی اور جسمانی ساخت بالکل میرے جیسی تھی۔ تو وہ اس کو خیال آیا، تو اس ٹائم دیکھا نہ وہاں پہ کوئی بکریاں تھیں نہ کوئی، اس کا مطلب کہ حمزات آیا تھا، آ کے اس کو تنگ کر کے چلا گیا۔ اسی طرح ایک کسان تھا، اس نے بھی حمزات کا عمل کیا تھا، وہ گھر کے اندر تھا، تو ایک بندہ بار بار دروازہ اس نے نوک کیا، روٹی مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا جاؤ یار معاف کرو، نہیں ہے جی میں چلا جاؤں، مجھے آپ روٹی نہیں دیں گے، چلا جاؤں؟ ہاں یار چلا جاؤ۔ تو یہ ایک کسان کی کہانی تھی، وہ بھی اس کو بھی حمزات دھوکہ دے کے چلا گیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ ایک دفعہ آتے ضرور ہے، اور آپ کو دھوکہ دے کے آپ ہی کے منہ سے کہلوا کے کہ بھائی میں نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، وہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک عظیمت آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ عظمت علیکم یا معاشر الجن والانس والروح بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام احسروا یا حمزہ ھذا شو بحق یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں تمہیں عظیمت دیتا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، یا میں تم سے گزارش کرتا ہوں، اے قوم جن و انس یا روح، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تھے جن کے قبضے میں سارے جنات، ان کے وہ غلام تھے، ان کی قسم دی ہے۔ پھر اس کو کہا تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، اے حمزات حاضر ہو۔ پھر اس نے کہا بحقی کا مطلب تم ماننے والے ہو، یا طاقت کی مدد سے، کس کی؟ یا حی یا قیوم کی، اور برحمت کے یا ارحم الراحمین، یہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں، دعا بھی ہے۔ تو اس میں اس نے قسم دی ہے اس کو، حضرت سلیمان کی۔ پھر اس نے اس کو حاضر ہونے کے لیے بار بار ریکویسٹ کی ہے، پھر اس نے اس کو کہا ہے کہ تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، یا حی یا قیوم اور برحمت کے یا ارحم الراحمین، یہ اس آیت کے اوپر۔ تو اس کے اوپر جو ہے چانس ہے کہ یہ ایک عظیمت ہے، اس کی کوانٹٹی ہے، اس کی کوانٹٹی مطلوبہ شرائط کے ساتھ پوری کریں گے تو وہ لازمی ایک دفعہ چکر لگائے گا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کی شرائط بہت زیادہ ہیں اور اس کے کرنے کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو تعلیم دینا ہے، آپ کو بتانا ہے یہ وہ نالج جو کہ ہڈن ہے، جن کے متعلق ہمیں نہیں پتہ، ان کے متعلق جو میری پاس علم تھی میں وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو اگلی ویڈیو جو آئے گی اس میں اس میں مزید آپ کو بتاؤں گا اس کے طریقے، اس میں شیشے کا عمل کیا ہے اور چراغ کا عمل کیا ہے، اور اس میں لبان کے کیا رول ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کو نقصان کس طریقے سے پہنچا سکتا ہے فزیکل جب بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں تک ہے، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کوئی چیز کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ لیں۔ شکریہ۔